گاندھی جی جب پہلی بار علی گڑھ تشریف لائے، یہ بات ہے 1916 کی، اس وقت وہ ایم اے او کالج تشریف لائے، چونکہ اس وقت یونیورسٹی نہیں بنی تھی، یونیورسٹی تو 1920 میں آئی۔ ایم اے او کالج کے طلبہ سے ملنے کے بعد گاندھی جی بے انتہا خوش ہوئے۔ گاندھی جی ایم اے او کالج کے طلبہ کی آزادی کی تحریک میں جو سرگرم رول تھا اس کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بعد میں جا کے لکھا بھی کہ وہ بہت متاثر ہوئے، جب بھی ہندوستان کی تحریک آزادی کی داستان لکھی جائے گی تو گاندھی جی کا ذکر آئے گا، تو اس کے ساتھ علی گڑھ کے فرزندوں کا ذکر آئے گا کہ کس طرح گاندھی جی کی آواز پر علی گڑھ کے فرزندوں نے لبیک کہی ہے، تن من دھن کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جیلوں میں زندگی کاٹی۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو 2 اکتوبر کی یعنی کہ گاندھی جینتی کی، گاندھی جی کی 156ویں یوم ولادت کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور آج میں یہ بتانا چاہوں گا کہ گاندھی جی کا علی گڑھ سے اور خاص طور سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا تعلق تھا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ گاندھی جی کئی بار ایم اے او کالج اور علی گڑھ تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ گاندھی جی خود سر سید احمد خاں جو علی گڑھ کے بانی تھے اس سے بے حد متاثر تھے، اور گاندھی جی نے سر سید کو پروفٹ آف ایجوکیشن کہا، یعنی کہ تعلیم کا پیغمبر، اور یہ گاندھی جی کا یہ قول بہت مشہور ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک آزادی کے اندر جو ایم اے او کالج کے طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس سے گاندھی جی بے حد متاثر تھے۔ خان عبدالغفار خان، ذاکر حسین، حافظ محمد ابراہیم، رفیع احمد قدوئی، شفیق احمد قدوئی، چودھری خلیق الزماں، عبدالرب نشتر، عبد المتین چودھری، حسرت موہانی، عبد المجید خواجہ، سیف الدین کچلو، اور پھر سب سے بڑھ کے مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی۔ گاندھی جی ان سے بے انتہا متاثر تھے، بلکہ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ محمد علی جوہر اور شوکت علی کی والدہ بی اماں، جن کا نام بہت تاریخ میں آتا ہے، جن کا اصل نام تھا آبادی بانو بیگم، وہ گاندھی جی کو اپنا تیسرا بیٹا کہتی تھی، اور گاندھی جی بھی بی اماں کو اپنی ماں کہتے تھے۔ اور ینگ انڈیا میں گاندھی جی نے ان کے تعلق سے جو لکھا ہے، بی اماں کے تعلق سے، بی اماں کی آزادی کی جنگ میں بے انتہا قربانیاں، خاص طور سے خلافت تحریک میں، اور خلافت تحریک میں تو انہوں نے جو کارہائی نمایاں انجام دیے، محمد علی جوہر کی بیگم امجدی بیگم اور بی اماں نے مل کے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا چندہ خلافت تحریک اور یوم جنگ آزادی کے تعلق سے جمع کیا۔ گاندھی جی کے جو الفاظ ہیں بی اماں کے تعلق سے، وہ میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا۔ گاندھی جی ینگ انڈیا میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ سن رسیدہ تھیں، مگر ان میں نوجوانوں جیسی طاقت تھی۔ انہوں نے خلافت اور سوراجیہ کے لیے مسلسل سفر کیے، وہ اسلام کی کٹر پیرو تھیں، اور ہندوستان کی آزادی ان کے نزدیک کھدر اور ہندو مسلم اتحاد کے بغیر ناممکن تھی۔ اس لیے انہوں نے اتحاد کے لیے زبردست کوشش کی، جو ان کے نزدیک ان کے ایمان کا حصہ تھی۔ یہ ہیں گاندھی جی کے خیالات بی اماں کے تعلق سے، جو محمد علی جوہر اور شوکت علی جیسے علی گڑھ کے جیالے نوجوانوں کی والدہ تھی۔ اور خاص طور سے محمد علی جوہر کی جو بیگم تھی امجدی بیگم، یہ خود بے پناہ خاتون تھی، اور ہر جگہ یہ ساتھ رہیں۔ آپ کو یہ جان کے بھی حیرت ہوگی کہ 30 دسمبر 1921 کو خواتین کانگریس کا جو پہلی کانفرنس ہوئی ہے احمد آباد میں، اس کی صدارت بی اماں نے کی، اور اس کے اندر امجدی بیگم بھی تھیں، بیگم حسرت موہانی، نشاط النساء بیگم تھیں، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد کی بیگم تھی، اس میں سرلا دیوی تھی، اس میں سروجنی نائیڈو تھی، اس میں خود گاندھی جی کی بیگم کستوربا گاندھی تھی۔ تو یہ مرتبہ تھا بی اماں کا۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی اماں کی کیا خدمات ہیں، اور علی گڑھ کا اور گاندھی جی سے کیا تعلق تھا۔ گاندھی جی جب پہلی بار علی گڑھ تشریف لائے، یہ بات ہے 1916 کی، اس وقت وہ ایم اے او کالج تشریف لائے، چونکہ اس وقت یونیورسٹی نہیں بنی تھی، یونیورسٹی تو 1920 میں آئی۔ تو ایم اے او کالج کے طلبہ سے ملنے کے بعد گاندھی جی بے انتہا خوش ہوئے۔ گاندھی جی ایم اے او کالج کے طلبہ کی آزادی کی تحریک میں جو سرگرم رول تھا اس کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بعد میں جا کے لکھا بھی کہ وہ بہت متاثر ہوئے علی گڑھ کالج سے لوٹنے کے بعد۔ پھر آپ دیکھیے کہ 1920 میں گاندھی جی پہ تشریف لاتے ہیں، اور 11 اکتوبر 1920 میں گاندھی جی آتے ہیں علی گڑھ، اور 12 اکتوبر کو وہ اے ایم یو اسٹوڈنٹس یونین کے جلسے سے خطاب کرتے ہیں، جہاں طلبہ نے ان کو استقبالیہ دیا اور ان کے اوپر پھول برسائے گئے، روایتی انداز میں جو علی گڑھ میں یونین میں استقبالیہ دیا جاتا ہے، گاندھی جی کو ایک طرح سے پھولوں سے ڈھک دیا گیا۔ یہیں پر گاندھی جی کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کا پہلی لائف ممبرشپ عطا کی، یعنی گاندھی جی وہ پہلے شخص ہیں ہندوستان میں جنہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس یونین نے اپنا لائف ممبر بنایا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر محبت علی گڑھ کے نوجوانوں کو گاندھی جی سے تھی۔ اس موقع پہ طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے گاندھی جی نے خاص طور سے طلبہ کو سادگی سے زندگی گزارنے،
بلکہ انہوں نے تو کہا کہ فقیری میں زندگی گزاری ہے لیکن ملک کی آزادی کے لیے جی ہے۔ اور یہاں پر گاندھی جی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی اور کہا کہ تمہیں اگر زندگی گزارنی ہے تو عمر کی طرح سادگی کے ساتھ زندگی گزارو۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1999 میں ان علی برادران نے جو خلافت تحریک شروع کی، خلافت عثمانیہ کی بازیافت کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس میں گاندھی جی نے بے پناہ ساتھ دیا۔ گاندھی جی نے اس موقع کے اوپر بھی 1920 میں جب طلبہ سے خطاب کیا تو انہوں نے اس وقت بھی بچوں سے، یہاں کے طلبہ سے کہا کہ وہ خلافت تحریک کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ 1 اگست 1920 کو نان کوآپریشن موومنٹ شروع کیا ایم اے کالج کے طلبہ نے اور ایم اے کالج کے سابق طلبہ نے اور یونیورسٹی کے ایم اے کالج کے ٹرسٹیز نے، جن میں بالخصوص مولانا محمد علی، شوکت علی، حسرت موہانی اور مختار احمد انصاری کے نام آتے ہیں۔ اور اس وقت بھی بڑھ چڑھ کر اے ایم یو کے لوگوں نے تحریک نان کوآپریشن کے اندر جو خدمات انجام دی، گاندھی جی نے اس کو بہت سراہا۔ آخری بار گاندھی جی بنارس سے ہوتے ہوئے 1929 میں یہاں تشریف لائے۔ اس وقت بنارس میں جس مقصد کے لیے گئے تھے ان کی پذیرائی نہیں ہوئی۔ گاندھی جو اس وقت سودیشی تحریک کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بال گنگادھر تلک، لالا لاجپت رائے اور بپن چندر پال نے جو یہ تحریک شروع کی تھی، اس میں روح پھونکنے کا کام بھی گاندھی جی نے کیا۔ یہاں پر جب گاندھی جی تشریف لائے، علی برادران ان کو یہاں لے کے آئے۔ اس کا ذکر گاندھی جی نے اپنی کتاب جو مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ جو ہے اس میں کیا ہے، علی گڑھ میں کس طرح سے گاندھی جی کی پذیرائی ہوئی ہے۔ تو گاندھی جی یہاں پر جب آتے ہیں تو اسٹریچی ہال کے سامنے، ایس ایس ہال کا جو سر سید ہال کے اسٹریچی ہال جو تاریخی ہے، اس کے سامنے گاندھی جی لڑکوں سے، اسٹوڈنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ انگریزی لباس کو ترک کریں۔ وہ انگریزوں کی ان چیزوں سے، ان کا لباس اور ان کا اوڑھنا پہننا، ان کی جو تہذیب ہے اس کو انہیں تیاگنا چاہیے۔ تو گاندھی جی کے اتنے کہنے کے اوپر یہاں کے طلبہ نے انگریزی لباس کا ایک ڈھیر اسٹریچی ہال کے سامنے لگا دیا۔ محمد علی جوہر نے گاندھی جی کو ماچس دی اور گاندھی جی نے اس میں آگ لگائی، یعنی انگریزی لباس کی ہولی جلائی گاندھی جی نے یہیں اسٹریچی ہال میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تاریخی اسٹریچی ہال کے سامنے۔ اس وقت حضرت موہانی موجود تھے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت حضرت موہانی ایک جوان تھے۔ حضرت موہانی نے عہد لیا گاندھی جی کے سامنے کہ میں اب زندگی بھر انگریزی لباس نہیں پہنوں گا اور میں کھدر استعمال کروں گا، اور مرتے دم تک حضرت موہانی یہی کھدر کا لباس پہنے رہے۔ گاندھی جی کی اس تحریک کو انہوں نے اتنا دل و جان سے اپنایا حضرت موہانی نے کہ انہوں نے علی گڑھ کے رسل گنج علاقے کے اندر ایک کھادی آشرم، گاندھی کھادی آشرم کے نام سے کھولا، اور اس طرح سے کھدر اور سودیشی تحریک کو حضرت موہانی نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔ علی گڑھ کا گاندھی سے ایک اور تعلق یہ ہے کہ گاندھی جی کا جو اخبار ہریجن نکلتا تھا، جب جب گاندھی جی جیل میں ہوتے تھے، جیل چلے جاتے تھے، تو اس اخبار کی ادارت بھی علی گڑھ کے ایک فرزند شعیب قریشی کے ذمہ آتی تھی، اور شعیب قریشی پورے تن من دھن سے، پوری جاں فشانی کے ساتھ گاندھی جی کے اس اخبار ہریجن کی ادارت کرتے تھے۔ ایک اور بات جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ بنیادی تعلیم کے حصول کے لیے گاندھی جی نے جو واردہ کمیشن تشکیل دیا، اس کمیشن کی سربراہی آپ کو پتہ ہے کس کو دی گاندھی جی نے؟ ڈاکٹر ذاکر حسین کو، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فرزند تھے، ایم اے کالج کے فرزند، علی گڑھ کے فرزند، پھر یہاں کے وائس چانسلر ہوئے اور بعد میں صدر جمہوریہ ہوئے۔ تو گاندھی جی کو اتنا اعتماد تھا علی گڑھ کے لوگوں کے اوپر کہ اتنے اہم ترین تعلیمی کمیشن کی انہوں نے سربراہی ذاکر حسین کو دی، اور اس کا سیکرٹری یا کنوینر بنایا گاندھی جی نے خواجہ غلام السیدین کو، جو اس زمانے کے بڑے ماہر تعلیم تھے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ تعلیمات ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاندھی جی کو کس قدر اعتماد تھا، کس قدر بھروسہ تھا علی گڑھ کے فرزندوں کے اوپر، کہ انہوں نے اتنی اہم ذمہ داریاں یا تحریک آزادی میں بھی، خلافت تحریک کے اندر بھی، نان کوآپریشن موومنٹ کے اندر بھی، اور سودیشی تحریک کے اندر بھی علی گڑھ کے فرزندوں کو اہم ترین ذمہ داریاں دیں۔ گاندھی جی جب بھی علی گڑھ آتے تھے تو یا تو وہ مصطفیٰ کمال شیروانی صاحب کا جو نشاط کوٹھی ہے، جہاں آج کل علی گڑھ پبلک اسکول ہے، وہاں رکتے تھے، یا عبد المجید خواجہ صاحب کا جو مکان تھا، ذاتی مکان، جسے حبیب باغ کہتے تھے، جو پرانا اکیڈمک اسٹاف کالج یا آج یو جی سی ایچ آر ڈی سینٹر ہے، وہاں پر قیام کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ گاندھی جی کو جو میں نے باتیں بتائیں، ابھی بہت سی باتیں اور بھی ہیں۔ گاندھی جی خود لکھتے ہیں، ینگ انڈیا میں بھی انہوں نے لکھا، اپنی بائیوگرافی میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر برابر ان جب جیل میں ہوتے تھے تو بیتول اور چھندواڑہ کی جیل سے انہیں خطوط لکھتے تھے۔ گاندھی جی خود یہاں پہ عبد المجید خواجہ کی بیگم خورشید کو خطوط لکھتے تھے اور ان سے آزادی کے مسائل کے اوپر گفت و شنید کرتے تھے۔ تو میں نے جیسے کہ بتایا، صرف ہمارے فرزندان علی گڑھ ہی نہیں، بلکہ محمد علی جوہر کی بیگم امجدی بیگم، محمد علی جوہر شوکت علی کی والدہ بی اماں کی جو خدمات ہیں
اسی طرح میں نے عرض کیا کہ سیف الدین کچلو کی بیگم سعادت بانو، خواجہ عبد المجید کی بیگم خورشید، ان کی تو ایسے خدمات ہیں آزادی کی تحریک میں، اور گاندھی جی سے جو تعلق ان کا خاص تعلق تھا وہ بہت سنہرے الفاظ میں لکھے جانے قابل ہے۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ علی گڑھ اور گاندھی جی کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب جب بھی ہندوستان کی تحریک آزادی کی داستان لکھی جائے گی تو گاندھی جی کا ذکر آئے گا، تو اس کے ساتھ علی گڑھ کے فرزندوں کا ذکر آئے گا کہ کس طرح گاندھی جی کی آواز پر علی گڑھ کے فرزندوں نے لبیک کہی ہے، نہ تن من دھن کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جیلوں میں زندگی کاٹی، لیکن گاندھی جی کو ایسا سہارا دیا کہ گاندھی جی نے اس کا ذکر کئی جگہ آپ کی آٹوبایوگرافی میں بھی کیا، اور دوسرے مقامات پر بھی، دوسرے اخبارات میں بھی گاندھی جی نے اس کا کھل کے اعتراف کیا ہے۔ بہت شکریہ۔